کریم صلی اللہ علیہ وسلم لنزت للسیر سرکار جو ہے سیر سپاٹے کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکلے. جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نا, وہاں پر دیکھا کہ رکانہ پہلوان ورزش کر رہا ہے. رکانہ پہلوان یہ عرب شریف کا بڑا مشہور پہلوان تھا, اور یہ وہ پہلوان تھا کہ کہا جاتا تھا کہ یہ 70 بندوں کی روٹیاں کھا جاتا تھا اکیلا. اتنا بڑا اس کا جو گرانڈیر جسم تھا, اتنا جو ہے بڑا اس کا جو ہے قد بت تھا اور جسم تھا, 70 بندوں کی روٹیاں جو اکیلا کھا جاتا تھا. اور کہا جاتا تھا کہ اگر وہ 300 بندے کو اگر یوں دھکا مارتا تھا نا, 300 بندے جو ہے وہ جو ہے سر کی جو ہے کرابادیاں کھاتے ہوئے اٹھ جایا کرتے تھے. اتنا عظیم پہلوان تھا رکانہ پہلوان. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے بیت تشریف لے گئے. جب بیت آپ تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے دیکھا کہ رکانہ پہلوان جو ہے وہ اپنی ورزش کر رہا ہے. اپنے جسم کو سیٹ کرنے کے لیے نا وہ جو ہے اپنے جو اونٹ پٹھن کر رہا ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے, اللہ کے محبوب نے فرمایا رکانہ اب بھی موقع ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے. وہ خالق کائنات ہے, اس نے تجھ کو بھی بنایا ہے, وہ رزق عطا فرماتا ہے, وہ کرم نوازی عطا فرماتا ہے. جب اللہ کے محبوب نے ایسی بات ارشاد فرمائی نا, تاکہ جب اس کے دل کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے, اس کو معلوم ہو کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہاں جی, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے, ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک. جب اللہ کے محبوب نے کرم نوازی فرمائی, رکانہ پہلوان نے کہا کہ جناب آپ نبی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے نا میں پہلوان بندہ ہوں, میرا تعلق پہلوانی کے ساتھ ہے, اور میرا تعلق جو ہے طاقت کے ساتھ ہے, اور میں تو طاقت کی زبان سمجھتا ہوں, پہلوانی کی زبان سمجھتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے جو ہے اپنی تبلیغ کریں, اپنے رب کا جو ہے وہ بندہ بنائے, اپنے رب کا جو ہے وہ کلمہ پڑھائیں, ایسے کام نہیں چلے گا. مجھے جو ہے پہلوانی کی زبان سمجھ آتی ہے, میں پہلوان بندہ ہوں, مجھے کوئی اور زبان سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ میرے ساتھ پہلوانی کریں, میرے ساتھ 2 ہاتھ کریں. اگر آپ مجھ سے جیت گئے تو ٹھیک ہے, میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. اگر نہیں جیت سکے تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں جو ہے جس بات کے اوپر ہوں اور جس مذہب کے اوپر ہوں اور جن بتوں کی عبادت کرتا ہوں, پوجا کرتا ہوں, وہ حق کے اوپر ہے. اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ نفیس جسم والے, ادھر گرانڈیر قسم کا انسان, اتنی روٹیاں کھانے والا, اتنی بڑی پہلوانی کرنے والا. اب اللہ کے محبوب کریم نفیس قسم کا جسم پاک ہے, اور معطر حسین و جمیل جسم پاک ہے, نفاست ہے ہر طرف. اب اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تو پہلوان ہے, عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے, میں تو تبلیغ میں تمہیں کروں گا, میں تمہیں جو ہے حق کی بات بتاؤں گا, میں تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لے کے آؤں گا, میں تو خالق کے کائنات کی اوصاف تمہیں بیان کروں گا. میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام نہیں ہے کہ تیرے ساتھ مقابلہ کروں, تیرے ساتھ پہلوانی کروں. پہلوانی کرنا میرا کام نہیں ہے. اگر جو ہے تم مسلمان ہوتے ہو بسم اللہ, اگر نہیں ہوتے جاؤ فنار چلے جاؤ, دوزخ میں چلے جاؤ, مجھے کیا ہے. اللہ کے محبوب یہ کہہ سکتے تھے نا, فرما سکتے تھے نا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, اللہ کے محبوب فرما سکتے تھے, لیکن اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے تم جو ہے وہ دوزخ سے بچ سکتے ہو تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہے, پہلوانی کی کرنے کو تیار ہے. اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پہلوانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ پہلوانی فرمائی نا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے نا اس کے, اب اس نے کہا کہ آپ بار کریں. آپ نے فرمایا نبوت کا کام نہیں ہے پہلے بار کرنا, کفر کا کام ہے پہلے بار کرنا, بار کرو. جب اس نے اپنا بار کیا, اللہ کے محبوب نے اس کا بار روکا, اور جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا نا, پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا کرتا ہے. اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, اتنا جو ہے روٹیاں کھاتا ہوں, اتنے بندوں کو دھکا دیتا ہوں, تو لوگ جو ہے لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرتے ہیں. اور یہ جو ہے نفیس قسم کی شخصیت, حسین و جمیل شخصیت, اس کا کیا کام ہے پہلوانی کے ساتھ. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست اقدس ہوا کے اندر میں بلند کیا نا, یہ تو وہ ہاتھ تھا جس کو رب تعالیٰ نے جد اللہ والا ہاتھ فرمایا تھا. یہ تو وہ دست اقدس تھا جس کی ایک انگلی ہلتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور یہ تو وہ انگلی ہے کہ جب ہلتی ہے تو سورج الٹے قدم واپس آ جاتا ہے. اور یہ تو وہ انگلیاں مبارک ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس وقت بلند ہوتی ہے تو اس میں سے جو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں.
وہی دست اقدس جس وقت ہلتا ہے نا جناب، وہ پہلوان لڑکھڑا کے دور ڈال دیتا ہے. اور جس وقت دور ڈال گیا اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں نے تیاری نہیں کی تھی مکمل طور پر، میں نے اپنے جسم کو تیار نہیں کیا تھا، مالش نہیں کی تھی. اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں موقع ہے، پھر تیاری کرو. جب اس نے تیاری کی نا مکمل طور پر اٹھک بیٹھک کر لی، اس نے کہا اب آئے، اب میں دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ کیسا مقابلہ کرتے ہیں. جس وقت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر ہے، پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو لہرایا جس وقت ہوا کے اندر میں، پھر لہرانا مصطفیٰ کا تھا لیکن رب تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، وہ لڑکھڑا کے دور ڈال دیتا ہے. تیسری دفعہ بھی یہی موقع ہوا. جب تیسری دفعہ ایسا موقع ہوا نا، پھر لڑکھڑا کے جب گرا نا، پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اب دیر نہ کریں، جس رب کا تو مجھے کلمہ پڑھانا چاہتا ہے نا، پھر محمد مصطفیٰ دیر نہ فرمائے مجھے اس کا کلمہ پڑھائے. پھر فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ.